السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی بے شک میں اریدو چاہتا ہوں ان یہ کہ تبو تو لوٹے بھی اسمی میرے گناہ کے ساتھ و اسمی کا اور اپنے گناہ کے ساتھ، فتکونا پس تو ہو جائے من اصحاب النار دوزخ والوں میں سے، وذالک اور یہی جزاء سزا ہے ظالمینہ ظالموں کی۔ انی بے شک میں اریدو چاہتا ہوں ان یہ کہ تبو تو لوٹے، میں کیا چاہتا ہوں، یعنی میں جو تیری طرف ہاتھ بڑھانے سے انکار کر رہا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اور اپنے گناہ کو تم ہی سمیٹ لو، یعنی تم چاہے مجھے قتل کر دو لیکن میں قاتل نہ بنوں، میں تجھے قتل نہ کروں، تو چاہے مجھے قتل کر دے، پھر جب تم مجھے قتل کرو گے تو تم دو گناہ کے ساتھ لوٹو گے، دو گناہ ہوں گے۔ دو گناہ کیسے ہوں گے؟ یعنی میرا گناہ، یعنی جو مجھے اس صورت میں ہوتا جب میں بھی تجھے قتل کرنے کے در پر ہوتا، جس طرح کہ حدیث میں پیچھے گزرا ہے کہ قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دو گناہ، تو اس کا بھی اسمی میرے گناہ کے ساتھ و اسمی کا اور اپنے گناہ کے ساتھ، اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک یعنی میرے قتل کا گناہ اور دوسرے ہے جی تیرے تمام پچھلے گناہ، ٹھیک ہے، تو دو گناہ ہو گئے۔ اور دوسرا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن میرے گناہ بھی تمہیں دے دیے جائیں گے۔ وہ کس طرح؟ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو مل جائیں گی، یعنی جب تم مجھ پر ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، تو قیامت والے دن تمہاری نیکیاں مجھے مل جائیں گی، تو پھر تمہارے اوپر ڈبل گناہ ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر اس کے کوئی نیک عمل ہوئے تو ان میں سے اس کے ظلم کے برابر لے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ظالم کے نیک عمل ہوئے تو جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا تو اس کے نیک عمل ظلم کے برابر لے لیے جائیں گے۔ ہاں، اگر اس کی نیکیاں نہیں ہیں تو پھر اس کے ساتھی جو مظلوم ہے اس کے گناہوں میں سے لے کر اس ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر تمہارے اوپر ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے گناہ شروع کیا، جاری کیا، اس کو بھی حصہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی تو اس کا بوجھ بھی اسی پر ہے، یعنی ان کا بوجھ بھی جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا، جس نے ابتدا کی اس کا بوجھ بھی اسی پر ہے، اور ان کا بوجھ بھی جنہوں نے اس کے بعد اس پر عمل کیا۔ قاتل جو ہے وہ مقتول کے گناہ اپنے سر لے لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر بھی پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی نے سب سے پہلے ناحق قتل کی شروعات کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پر بھی جائے گا جس نے ابتدا کی ہے۔ ہاں، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہوتا ہے، پھر اس کو حصہ نہیں ملتا ہے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے جس سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، پھر انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی تھی، لیکن قابیل نے توبہ نہیں کی تھی، اس لیے کہا کہ جو بھی قتل کرتا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل کو بھی ملتا ہے۔ تو کہا فتکون پس تو ہو جائے گا من اصحاب النار دوزخ والوں میں سے ہو جائے گا، جہنمی ہو جائے گا، وذالک اور یہی پھر جزاء سزا، یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ آگے فرمایا فتوعت پس رغبت ڈال دی، لہو اس کو، نفسہ اس کے نفس نے، قتل کرنے کی، اخی اپنے بھائی کو قتل کرنے کی، فقتلہ تو اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح پس وہ ہو گیا من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فتوعت لہو نفسہ پس رغبت ڈال دی، خوشنما بنا دیا، اس کے لیے آسان بنا دیا، اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا۔ نفس امارہ جو ہے یہ برائی پر ابھارتا ہے، اگر انسان اس کو کنٹرول نہ کرے، اس کے پیچھے چل پڑے تو پھر یہ بہت سخت نقصان کی بات ہے۔ اب اس کے نفس نے اس کو ابھارا کہ یہ کام مشکل نہیں ہے، یہ کام تو بہت آسان ہے، تم آرام سے کر سکتے ہو، تم یہ کام آرام سے کر سکتے ہو۔ حسد نے اس کے لیے یہ کام آسان کر دیا، پھر اس نے اس کو قتل کر دیا، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ دوسرے کو قتل کرنے والا خسارے میں ہوتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کبھی بھی کامیاب نہ سمجھے کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں،
نقصان ہے، اس کی دنیا آخرت برباد ہو گئی ہے، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت میں بھی سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بھی قتل کرے گا تو اس گناہ کا قتل اس پر بھی تو ہوگا، اس پر بھی ہوگا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا گناہ جس کی سزا اللہ دنیا میں جلد دے اور آخرت میں بھی جمع کر کے رکھے، وہ ظلم ہے اور قطع تعلقی ہے۔ قابیل میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے، ظلم بھی اور قطع تعلقی بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی دنیا بھی خراب، آخرت بھی برباد۔ اس کے اب قابیل کا دنیا میں کیا نقصان ہوا؟ اس کا دنیا میں یہ نقصان ہوا، اس کا بھائی چلا گیا۔ کیوں یہ بہن بھائی کے رشتے جو ہوتے ہیں یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے عزیز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چلا جائے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، بھائی بھائی کا سہارا ہوتا ہے، مضبوط رشتہ ہوتا ہے، تو وہ رشتہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ رشتہ ٹوٹ گیا، قطع رحمی ہو گئی، ٹھیک، اور پھر آخرت میں سخت عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نفس نے اس کو ابھارا، وہ اس کے لیے آسان کر دیا، تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ آگے فرمایا فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے غراباً ایک کوا، یبحث وہ کریتا تھا، فی الارض زمین میں، لیریہ تاکہ دکھائے اس کو، کیفا کس طرح، یواری وہ چھپائے، سوءتا لاش کو، اخی اپنے بھائی کی، قالا اس نے کہا، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، عاجزت کیا میں عاجز ہوا، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا، ان یہ کہ اکونا میں ہوتا، مثلا مانند حاضل غرابی اس کوے کی مانند، فاواریا پس میں چھپا لیتا، سوءتا لاش کو، اخی اپنے بھائی کی، فاصبح پس وہ ہو گیا، من النادمین ندامت اٹھانے والوں میں سے۔ فبعث اللہ غراباً، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو، یعنی اللہ نے کوے کے دل میں ڈال دیا اور وہ ایسی جگہ پر آ گیا جہاں پر قابیل اسے دیکھ رہا تھا، یعنی قابیل کے سامنے آ گیا اور زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ تو کوے نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا تھا تاکہ جو قابیل ہے، جو قاتل ہے، وہ کوے سے سیکھے، کوا اس کو سکھا رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے، ٹھیک ہے نا، کوا اس کو یعنی سکھا رہا تھا، کیونکہ یہ پہلا قتل تھا، پہلی موت تھی، اس سے پہلے کوئی بھی فوت نہیں ہوا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ مردے کو کہاں چھپایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اب قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، پھر وہ لاش کو لے کر ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، تو اللہ نے کوے کو بھیجا، کوے نے زمین کھودی، تو علم کہاں سے لیا؟ کوے سے علم لیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اچھا علم جہاں سے بھی ملے اسے لے لو، اچھا علم جہاں سے بھی ملے تو اسے لے لو۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے علاوہ اور جو مخلوقات ہیں ان کے جو افعال ہیں وہ بھی اللہ ہی کے ارادے سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے چاہا کہ کوا سکھائے تو کوے نے سکھا دیا۔ اور ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی حیوان بھی انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب تاکہ دکھائے اس کو، کیفا کس طرح، یواری وہ چھپائے، سوءتا لاش کو، سوءتا، ٹھیک ہے نا۔ اب سوء سے مراد میت کا جسم ہے۔ جب بھائی نے، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور کوے کو دیکھا تو بے قرار ہوا اور کہا کہ کیا میں اس سے بھی زیادہ عاجز ہوں، یعنی اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ قال یا ویلتا، اس نے افسوس کیا، عاجز تو کیا میں عاجز آ گیا، اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا ہوں، میں اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا، ندامت اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اسرائیلی روایت سے ماخوذ ہے، کہا گیا کہ ایک کوے نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو دفن کیا، اس نے کوے کی خیر خواہی دوسرے کوے کے لیے دیکھی تو اپنے کام پر شرمندہ ہوا۔ یہ اسرائیلی روایت ہے، اور قرآن کے ظاہر الفاظ سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اسے زمین کریدتے دیکھا تو اس نے سمجھ لیا کہ اسے دفن کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ چلا یہ دفنانے کا جو یہ طریقہ ہے یہ قدیم دور سے، اول دور سے ہی چلا آ رہا ہے۔ کیفا کس طرح، یواری وہ چھپائے، سوءتا لاش کو۔ اب دفن کرنے میں میت کو چھپانا ضروری ہے۔ کفن کا مطلب یہی ہے کہ میت کا پورا جسم پردے کے لائق ہے۔ جب غسل نے جب بھی پردے کا اہتمام ہو، جب دفنائیں تو تب بھی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ غسل اور دفنانے کا بہت بڑا اجر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل کروائے اور
پردہ پوشی کرے، اس کی عیب نہ بتائے، تو اللہ اس کی 40 بار بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو میت کو کفن پہنائے تو اللہ اس کو جنت میں باریک ریشم اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے میت کے لیے قبر کھودی، اس میں اس کو دفنایا، ٹھیک ہے نا، اس میں اس کو دفنا دیا، تو اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ جیسا کہ کسی نے قیامت تک کے لیے کسی دوسرے کو مکان دے دیا ہو، قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے اسے مکان دے دیا۔ اب ہم میں سے کون ہے جو قیامت تک کے لیے کسی کو مکان دے؟ کوئی بھی نہیں ہے ایسا۔ تو اتنا بڑا اجر ملتا ہے، تو ایسے کاموں میں ہمیں حصہ ڈالنا چاہیے جہاں پر قبر کی کھدائی ہو رہی ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس میں حصہ ڈالیں، آپ پیسے دیں، ٹھیک ہے نا، تو ایسے کاموں میں ہمیں حصہ ڈالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ تو کہا یا ویلتا، ہائی افسوس مجھ پر، عاجز تو، کہ میں عاجز ہو گیا ہوں، میں اتنا بھی نہیں کر سکا کہ میں ایک کوے کے برابر بھی نہیں ہوں، کوے سے بھی یعنی کمتر ہوں، میں اتنا عاجز آ گیا ہوں کہ میں اپنی بھائی کی لاش کو نہیں چھپا سکا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، پس وہ ہو گیا نادمین، شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر وہ پشیمان ہوئے، یعنی شرمندہ ہوا، یعنی اپنے بھائی کے مرنے پر پھر اس کو ٹھکانے لگانے کی بات جلدی سمجھ نہ آنے پر اس کو شرمندگی ہوئی۔ اور اگر وہ اپنے کام پر شرمندہ ہوتا اور توبہ کرتا تو گناہ معاف ہو جاتا، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں جو قتل ہوتے ہیں اس کا گناہ اس پر پھر نہ ہوتا، لیکن اس نے توبہ نہیں کی تھی، شرمندہ تو ہوا، توبہ نہیں کی۔ ندامت جو ہوتی ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، شرمندگی ندامت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے قابل تعریف ہوتی ہے، اور ایک قابل مذمت ہوتی ہے۔ ایک ندامت وہ ہوتی ہے جو انسان کو توبہ کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو بس غم اور دکھ کی طرف لے جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب قابیل کو اللہ کے ڈر سے شرمندگی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے ڈر سے شرمندگی نہیں ہوئی تھی کہ ڈر گیا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، بلکہ اسے اپنے کام سے ہو رہی تھی بس کہ یہ مجھ سے کیا ہوا۔ اور یہ شرمندگی توبہ نہیں ہے، صرف شرمندہ ہو جانا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ توبہ نہیں ہے جب تک کہ انسان توبہ نہیں کرتا۔ شرمندہ ہونا، ندامت ہونا، یہ توبہ کی صرف ایک شرط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو توبہ تو تب ہی توبہ ہوگی نا جب انسان توبہ کرے گا، صرف خالی شرمندہ ہو جانا یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ انسان کو معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں شرمندہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ شرط ہے توبہ کی، یہ ندامت ہونا، شرمندہ ہونا، میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد آئندہ نہیں ایسا کروں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو جب انسان معافی مانگتا ہے تو تب ہی وہ معافی ہوتی ہے، توبہ ہوتی ہے۔ تو اب اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس آیت سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی حیوان بھی انسان کو سکھاتے ہیں، جس طرح کہ کوے نے آ کر سکھایا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلا۔ یہاں قابیل جو ہے وہ مجرم تھا، اللہ نے کوے کو بھیج کر اس کو سکھایا، اللہ نے اس کی مدد کی۔ تو اللہ جب ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے تو پھر کیا اللہ اپنے بندوں کی مدد نہیں کرے گا؟ اپنے نیک بندوں کی مدد نہیں کرے گا؟ ان کی بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ہر ایک کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ قتل جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ جو برائی شروع کرتا ہے پہلا گناہ اس کو ملتا ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں کے جو مزاج ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، دونوں بھائیوں کے مزاج الگ الگ تھے، مختلف ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ خالی ندامت ہونا یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کے لیے توبہ کرنا ہی ضروری ہے۔ آگے فرمایا من اجلی ذالکا، من اجلی واسطے ذالکا، اس وجہ سے کتبنا ہم نے لکھا علی بنی اسرائیل پر، انہو بے شک من جو کوئی قتل کرے نفسن کسی نفس کو، بغیر نفسن بغیر کسی نفس کے، او فساد یا بغیر فساد کے، فی الارض زمین میں، فکأنما تو گویا کہ قتل الناس اس نے قتل کیا، الناس لوگوں کو، جمیعاً سب لوگوں کو، ومن اور جو احیاہا جس نے بچا لیا اس کو، کأنما گویا کہ احیا الناس اس نے بچا لیا انسانوں کو، جمیعاً سب انسانوں کو، وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءتہم لائے ان کے پاس رسلنا ہمارے پیغمبر، بالبینات
بالبینات روشن دلیلیں، ثم پھر انا بے شک کثیرن بہت زیادہ منہم ان میں سے بعد ذالک اس کے بعد فی الارض زمین میں لمسرفون البتہ حد سے نکل جانے والے ہیں، من اجل ذالکا اور اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ یعنی پیچھے جو واقعہ گزرا ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اس کے قتل کرنے کی وجہ سے، اس کے ظلم کی وجہ سے جو نقصان اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو ہم نے اس وجہ سے بنی اسرائیل پر یہ حکم فرض کر دیا، کتبنا ہم نے لکھ دیا، یعنی ایسا حکم جس کو بدلا نہیں جاتا، اس کے لیے کہا جاتا ہے کتبنا، یعنی ایسا حکم جس کو بدلا نہیں جاتا، لوگوں پر لازم کر دیا ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر انہو من قتل نفسا، جس نے کسی نفس کو قتل کیا، کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے، یعنی بدلے کے، یا پھر بغیر کسی فساد کے، اس نے زمین میں کوئی فساد بھی نہیں کی یا ملک میں کوئی خرابی کرنے کی اس کو سزا بھی نہیں دی گئی، یا پھر کسی جان کو قتل کرنے کے بدلے میں اس کو قتل بھی نہیں کیا گیا، یعنی بغیر کسی فساد کے یا بغیر کسی نفس کے بدلے کے اس نے کسی کو قتل کر دیا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، گویا کہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے، قتل الناسا کہ اس نے قتل کیا لوگوں کو جمیعاً، سب لوگوں کو اس نے قتل کر دیا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے خون دوسرے مسلمانوں کے خون سے زیادہ قیمتی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ اور یہاں پر جو بنی اسرائیل کہا گیا کیونکہ بنی اسرائیل ایک دن میں 300 انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، بنی اسرائیل بہت زیادہ قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو، ایک دن میں 300 انبیاء کرام کو قتل کر دیتے تھے۔ مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے 3 گنا زیادہ ہے۔ کسی مومن کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کعبہ کو گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے زوال سے زیادہ ہے، اور قیامت والے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا ہی مقدمہ پیش کیا جائے گا۔ تو فرمایا جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو ہی قتل کر دیا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت و تکریم ہے، یعنی ایک انسان کا قتل کرنا گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ قتل کرنا ہمارے دین میں حرام ہے، اللہ کی ناراضگی والا کام ہے۔ ہاں 3 صورتوں میں قتل جائز ہے، ایک تو قتل کے بدلے قتل کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ جائز ہے، اور پھر جو مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کرنا جائز ہے، اور پھر تیسرا یہ ہے اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو رجم کر دینا چاہیے، یعنی قتل کر دیا، رجم کر دیا، تو یہ جائز ہے۔ ومن احیاہا اور جس نے اس کو زندہ کیا، یعنی اس کو بچا لیا، اس کی زندگی کا باعث بنا، ٹھیک ہے نا، اور کسی ایک انسان کی جان کو بچا لیا، کأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا، تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے جیسا کہ اس نے پوری دنیا کو بچا لیا۔ یعنی اگر ایک شخص کو مرنے سے بچا لیا تو اس کا ثواب اتنا ہے گویا کہ سب کو بچا لیا، پوری دنیا کے انسانوں کو بچا لیا۔ اب زندہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مرا پڑا ہے تو کوئی اس میں روح پھونک دے، نہیں، یہ کام بس اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں کسی کو مرنے سے بچانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، مرنے سے بچانے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، یعنی زندہ کرنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے اس کو بچا لیا، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا، آپ نے اس کو بچا لیا، گویا کہ آپ نے اس کی جان بچا لی ہے، تو جب ایک انسان کو بچا لیا گویا کہ اس کو یعنی زندگی دے دی تو سارے انسانوں کو اس نے زندگی بخش دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اگر کوئی ڈوب رہا تھا اس کو بچا لیا ہے تو گویا کہ اس کو زندہ کر دیا، یہ مراد ہے، یعنی اس کو بچا لینا، اس کی زندگی کا باعث بننا۔ کوئی کنویں میں گر گیا اس کی مدد کر دیا، یا پھر کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں علاج کے لیے، آپ نے علاج کے لیے پیسے دے دیے تو گویا کہ آپ نے اس کو بچا لیا، تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو ہی بچا لیا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ البتہ کہ جاءتہم لائے ان کے پاس رسولنا ہمارے پیغمبر بالبینات روشن دلیلیں یعنی معجزات،
سب کو معجزے دیے گئے. ثم ان کثیرم، ثم پھر انا بے شک کثیرن بہت زیادہ منہم ان میں سے، بعد ذلک اس کے بعد، فی الارض زمین میں لمسرفون البتہ حد سے نکل جانے والے. اسراف، اسراف سے مراد ہے اللہ کی حدود توڑنا، رسولوں کو جھٹلانا. یہاں مدینہ میں رہنے والے یہود کی طرف اشارہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں حرام کاموں کا علم تھا، علم ہونے کے باوجود انکار کیا کرتے تھے، حد سے بڑھتے تھے. تو یہود کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ ان کے پاس انبیاء معجزے لے کر آئے، دلیلیں لے کر آتے رہے، لیکن ان کا یہی رویہ رہا، ہمیشہ حد سے بڑھنے والا، ہمیشہ حد سے بڑھنے والا، اسراف کرنے والا. اور پھر اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے اور نقصان پہنچانے کی جو سازشیں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان کی ساری تاریخ ہی اسے فراڈ، فساد، دھوکہ، مکر سے بھری پڑی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ گھبرائیں نہیں، صرف آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہی سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. یہ جتنی بھی چالیں چل لیں، جتنی بھی سازشیں کر لیں، اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے.